السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ سابقہ آیت 127 میں کہا یہ گیا کہ جب دشمن قوتیں اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے وہاں پر سابقہ آیت میں لیکتا، یعنی ان کی قوت کو کاٹ دینا ہے۔ ایک آپشن یہ دی گئی۔ دوسری آپشن یہ دی گئی کہ مخالف یعنی دشمن کو شکست دے کر اس قدر کمزور کر دینا ہے کہ وہ دوبارہ میدان جنگ میں مقابلے میں نہ آ سکیں۔ یہ دو آپشن وہاں پر دی گئی، ہم نے وہاں پر بتائی آپ کو۔ اب اس آیت میں اسی سلسلے میں بات آگے کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیئا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، جو ان کے سپہ سالار بھی تھے جماعت مومنین کے، صحابہ کے، کہ اے رسول اس معاملے میں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں ہے۔ یعنی جنگی قیدیوں کے متعلق فیصلہ جو کرنا ہے، میدان جنگ میں لڑنا ہے تب بھی اللہ کے ضابطوں کو فالو کرنا ہے، بالکل اپنی مرضی سے کوئی قتل نہیں کرنا، اتنی چوٹ لگانی ہے جتنی چوٹ لگائی ہے، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ اندازہ لگائیں آپ، میدان جنگ میں بھی جو جماعت مومنین ہے، اللہ کا رسول ہے، پابند ہے اللہ کے ضابطوں کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میدان جنگ میں بھی وہ ان سے زیادتی کرے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور جب جنگ کا خاتمہ ہو جائے، جنگی قیدی کوئی ان کے ہاتھ لگ جائیں، اریسٹ ہو جائیں، تو ان کے ساتھ بھی جو معاملہ کرنا ہے وہ بھی اللہ کے جو قوانین ہیں اس کی روح سے بالکل عدل پر مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لے کر آنا، اپنی پسند ناپسند کو نہیں لے کر آنا، ذاتی حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، اور ان کو کہہ کر قیامت تک کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی اس قسم کا فیصلہ کرنے لگو تو اس میں اللہ کے قوانین ضابطوں کو سامنے رکھو۔ کسی بھی صورت کسی بھی قوم کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، عدل پر مبنی ٹھیک فیصلہ ہونا چاہیے، جس کے قوانین اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے پابند تمام انبیاء اور رسول بھی تھے، اور قیامت تک کے تمام انسان اس کے پابند ہونے چاہیے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول اس معاملے میں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے او یتوب علیہم، یا تو وہ اللہ ان پر متوجہ ہو، یعنی ان مخالفین کو کوئی، وہ جو دشمن ہیں ان کو کوئی کچھ سزا دے کے ان کو معاف کر دے، تو یہ بھی اللہ ہی کرے گا، یعنی اس کا قانون کرے گا۔ وہ کہاں پر ہے؟ صرف کتاب اللہ میں، قرآن کے اندر، اس سے باہر نہیں۔ اور اس کے بعد او یعذبہم، یا ان مخالفین کو یعنی دشمنوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب دے۔ اب یہ عذاب دو قسم کا ہے نا، ایک تو یہ دنیا میں عذاب ہے، تو ان کو سزا دینی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے، یا جو بھی ان کا جو ادارہ ہے اسٹیٹ کا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ جرم کی نوعیت کیا ہے،
کسی بھی صورت زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ عدل وہ کرنا ہے جس کے قانون، جس کے ضابطے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، کوئی اور کتاب اٹھا کر نہیں لانی، وہ تو شرک ہو جائے گا، اس سے تو پھر زیادتی ہو جائے گی، اس سے تو پھر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پیس قائم نہیں ہوگا۔ سٹیبلٹی اور پیس اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے، عدل اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے جب قانون کی روح سے فیصلہ کیا جائے، اور قانون وہ جو صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، جو انسانوں کے کریٹر نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، اسی کا پابند ہر رسول تھا، ہر نبی تھا، اور اسی کا پابند قیامت تک کے تمام انسان ہیں۔ اس کی وائلیشن کریں گے، شرک ہوگا، جب شرک ہوگا عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تو پھر باہمی لڑائی، خون ریزی، فساد، قتل و غارت وہ ہوگا۔ تو یہ پھر جو انصاف ہے، اس کے نہ ہونے سے معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، عذاب اس لیے ان کو دیا جائے گا، یعنی سزا تو اس لیے دی جائے گی کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی اگر ان کی جرم کی نوعیت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ معمولی سزا دے کر ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ان کو کوئی بڑی سزا دینی ہے، تو وہاں پر یہ چیز آ رہی ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس لیے اس کی لاجک یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی ریزننگ یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، ظلم سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ان کو عذاب دیا جانا ضروری ہے۔ اب ان کو تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑنا ہے یا ان کو بڑی سزا دینی ہے، عذاب دینا ہے، یہ اس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دنیا کی عدالت کے لحاظ سے۔ اللہ کی جو عدالت ہے وہ تو ایک پرماننٹ فیصلہ ہوگا نا قیامت کے دن، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن قرآن کریم 95% باتیں اسی دنیا کی کرتا ہے، تھوڑی سی بات آخرت کی کرتا ہے کیونکہ وہ تو ہم نے دیکھی نہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارا وہاں پر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کی بنیاد یہ دنیا کے ہمارے عمل ہیں، ہمارے کام ہیں، اسی کی روح سے آگے جا کر ہماری جنت یا جہنم ڈیولپ ہوگی۔ بنی بنائی جنت جہنم نہیں ہے۔ یہاں ہم نے اپنے اچھے عمل کی روح سے اس دنیا میں بھی جنتی نظام معاشرہ قائم کرنا ہے، اور وہاں پر بھی قائم ہوگا، اور اپنے غلط عمل کی وجہ سے اسی دنیا میں ہم جہنمی معاشرہ قائم کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر قائم ہوگا، یہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عدل پر مبنی ہو، اور اس کا قانون، وہ عدل کی بھی تو کوئی بیس ہوتی ہے نا، اس کی بیس کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ یعدلون بہ کہتا ہے کہ عدل وہ قابل قبول ہے، اس عدل کا فیصلہ ہے جو اس کتاب اللہ کی روح سے ہو۔ اگر اس کتاب اللہ کی روح سے عدل نہیں ہے، وہ شرک ہے، اس سے انتشار ہوگا، اس سے بدامنی پیدا ہوگی، اس سے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ تو اس آیت کا اوورآل جو اس کی جو سمری ہے وہ کیا ہوئی، اس کا لب لباب خلاصہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ مخالفین میں سے کون سرکشی کی بنا پر سزا کا اور کون تھوڑی بہت سزا کے بعد معافی کا مستحق ہوگا، اس کا فیصلہ کسی انسان کی ذاتی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ ذاتی مرضی کسی بھی رسول کی، نبی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آیت کے شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء۔ آیت کا سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہا ہے کہ اے رسول، اس معاملے میں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں ہے کہ تو کو اپنی
ذاتی پسند ناپسند سے کوئی فیصلہ کرے اللہ کے قانون سے ہٹ کر، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے سمجھاتا ہے، کس طرح سے بات کو کلیئر کرتا ہے، اور کتنی ہی عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے کہ نبی کو بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے قانون کی روح سے فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اور جب نبی اور رسول پابند ہے تو پھر قیامت تک کے انسانوں کو بھی اسی کا ہی پابند ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ اپنی کوئی ڈکٹیٹرشپ کی روح سے یا اپنے مذہب یا مسلک کی روح سے چیزوں کا فیصلہ کریں گے تو اس سے تو پھر معاشرے کے اندر تباہی آئے گی، اور یہی تباہی جو ہے وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جو ریلیجیس لاز ہیں ان کی روح سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ نکاح، طلاق، وراثت، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ جو جتنے بھی پرسنل لاء سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اس کی اتھارٹی تھیوکریٹ کو دی ہوئی ہے، مذہبی پیشواؤں کو، پریسٹ کو، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پھر معاشرے کے اندر تباہی آتی ہے، اور اس تباہی میں سب سے زیادہ مسلم ممالک گھرے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ کے قوانین کے روح سے فیصلے نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ریاست کی سطح کے اوپر نافذ ہو تو پھر اس کے ثمرات لوگوں کو مل سکتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب میں بند پڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چومتے رہیں، آپ اس کو بوسے دیتے رہیں، اس کے نیچے سے دلہن کو گزارتے رہیں، مردوں کو پڑھ کر بخشواتے رہیں، کرتے رہیں خیر و برکت کے لیے، گھروں میں رکھیں، تلاوت کریں کسی میٹنگ سے پہلے خیر و برکت کے لیے۔ یہ سارے دھوکے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کتاب اللہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا اور ریاست کی سطح کے اوپر اس کے قوانین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی ادارے، خاص طور پر عدلیہ، اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، معاشرہ جہنمی کیفیت سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی حل ہے، عدالتوں کے قوانین، پہلے تو ریاست کا قانون اور پھر عدالتوں کا قانون۔ جب تک کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوتا، جو مرضی کر لیں، جتنے مہنگے مہنگے جج آپ رکھ لیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی فیصلہ کریں، خود سوچیں، خود سمجھیں، خود فیصلہ کریں۔ شکریہ۔